أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم طردناهم من رحمتنا لعنت کا معنی بیان کر دیا کہ ہم نے انہیں دور کر دیا اپنی رحمت سے، او مسخناہم یا ہم نے انہیں بندروں اور خنزیروں میں مسخ کر دیا، او ضربنا علیہم الجزیہ یا ہم نے ان پر جو ہے وہ جزیہ ڈال دیا، اور اس طرح ہم نے انہیں رحمت سے دور کر دیا، انہیں ذلت میں مبتلا کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، لا تنفعل عن الآیات والنظر، آیتیں، نشانیاں اور ڈر کی چیزیں دیکھ کر بھی وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ وکرہ حمزہ والکسائی کسیہ وہی اما مبالغہ، تو کاسیہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور کسائی نے اس کو کسیہ پڑھا ہے، یہ یا تو کاسیہ کا مبالغہ کا صیغہ ہے، او بمعنی ردیہ من قولہم، یا اس کا معنی جو ہے وہ ردیہ ہے گھٹیا چیز، ہم نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ گھٹیا بنا دیا، اور ان کے قول سے جیسے درہم کسی کہ بیکار درہم، اذا کان مغشوشا، جب اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کی گئی ہو، وہ ایضا من القسوۃ، اور وہ یہ بھی قسوہ ہی سے ہے، فإن المغشوش فیہ یبس وصلابۃ، اس لیے کہ جس چیز کے اندر ملاوٹ کی گئی ہو اس میں کچھ خشکی اور سختی ہوتی ہے۔ وقریہ کسیہ بیتباع الکاف للسین، کہتے ہیں کہ یہ کسیہ بھی پڑھا گیا کاف کے زیر کے ساتھ، سین کی کاف کی اتباع میں، کہ کاف کے جو ہے سین کی اتباع میں، کہ سین پر جو ہے وہ زیر تھی تو کاف پر بھی زیر پڑھ لی گئی۔ یحرفون من الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اپنی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، استنافا لبیان قسوۃ قلوبہم، ان کے دلوں کے سخت ہونے کا جو ہے کہ بیان کا استناف ہے، یہاں سے ان کے دلوں کے سخت ہونے کے جو ہے وجہ بیان کر رہے ہیں ابتداً۔ فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو تبدیل کرنا، والافتراء علیہ، اور اللہ پر جو وہ جھوٹ باندھنا، اس سے زیادہ دلوں کی سختی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ويجوز أن يكون حالا من مفعول، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یحرفون الکلم جملہ مستانفہ نہ ہو بلکہ ما قبل سے اس کا تعلق ہو، اور یہ لعنا کی ہم ضمیر جو مفعول کی ہے اس سے یہ حال بنے، لا من القلوب، البتہ یہ قلوب سے حال نہیں بن سکتا۔ قلوب سے حال نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ اذ لا ضمیر لہ فیہ، لفظ قلوب میں تو کوئی ضمیر نہیں ہے، لہذا جب ضمیر نہیں ہے تو پھر قلوب سے حال نہیں بن سکتا۔ لعنا ہم میں جو ہم ضمیر مفعول کیے اس سے یہ حال ہو اور جملہ مستانفہ نہ ہو، تو گویا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے اندر ترکیبی لحاظ سے دو احتمال ہیں، یا تو یہ جملہ مستانفہ ہے، ما قبل کلام سے جو ہے وہ ترکیباً اس کا تعلق نہیں ہے، اور معنوی طور پہ جو ہے وہ دل کی سخت ہونے کی جو ہے وجہ بیان ہے، کیونکہ کیسے دل سخت ہیں، دلوں کی سختی کا بیان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لعنا ہم میں ہم جو ضمیر جو ہے منفصل مفعول بھی جو ہے اس سے یہ حال ہو، تو ونسوا حظا مما ذکروا به، نسو کا معنی کر رہے ہیں وترکوا نصیبا وافیا، انہوں نے ایک بڑا اور پورا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا،
مما ذکروا بھی، ان چیزوں میں سے جن کی انہیں جو ہے وہ نصیحت کی گئی. تورات میں جو ہے وہ جن باتوں کی نصیحت کی گئی انہوں نے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا، ایک مکمل حصے کو چھوڑ دیا. او من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بڑے حصے کو چھوڑ دیا. والمعنی انہم حرفوا التوراۃ، معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، تورات کے اندر تحریف کی. وترکوا حظهم، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. مما انذر علیہم، اللہ کے ان احکامات میں سے اور اللہ کے ان ہدایات میں سے جو ان پہ نازل کی گئی. فلم ینالوہ، اور انہوں نے اس حصے کو نہ پایا. وکیل معنی ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہم حرفوها، انہوں نے جو ہے تورات کے اندر تحریف کی. فنزلت بشؤمه اشیاء منها منها عن حفظهم. یہ لفظ میرے پاس پتریسی انداز میں ہے کیا، تو پھر ان کی اس کی نحوست میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں اتری کہ جنہوں نے ان کے حافظے کو جو ہے وہ کمزور کر دیا، اور ان کے حفظ کی ہوئی چیزیں، یاد جو چیزیں تھی وہ ان سے مٹا دی. تو یہ منہا عن حفظهم، یا یہ کیا لفظ ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ پھر جب انہوں نے تورات میں تحریف کی تو اس کی نحوست اور اس کے جو ہے وہ وبال کے طور پر ان کے حافظے کے اندر خلل آ گیا. لما روی ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اس روایت کی بنا پر کہ جو ابن مسعود نے روایت کی ہے، فرمایا کہ قد ینسى المرء بعض العلم بالمعصیۃ، کہ انسان جو ہے وہ علم کا کچھ حصہ جو ہے گناہ کی وجہ سے بھول جاتا ہے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی اس بات کی تائید میں وہ تلا هذه الآیہ، اس آیت کی جو ہے وہ تلاوت کی. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خیانت منهم، خیانہ کے معنی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے خیانت پر کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے. او فرقہ تین خائنت، یہاں پر جو ہے وہ موصوف جو ہے وہ محذوف ہے. آپ جو ہے ان میں سے ایک جماعت جو خائن ہوگی اس پہ مطلع ہوتے رہیں گے. او خائن، یہ خائنہ جو ہے یہ خائن ہے، اور تا جو ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی بڑے خائن پر جو ہے مطلع ہوتے رہیں گے. والمعنى ان الخیانة والغدر من عادتهم، اور معنی یہ ہے کہ لا تزال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غدر اور خیانت ان کی عادت ہے، ان کی عادت میں سے ہے. وہ عادت اسلافہم، اور ان کے جو پچھلے گزرے ہیں بڑے ان کی بھی یہ عادت تھی. لا تزال ترى ذلك منهم، یہ مسلسل دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آج انہیں خیانت کی کل باز آ جائیں گے. یہ ان کی عادت ہے اور عادت جو ہے وہ چھوٹا نہیں کرتی. الا قلیلا منهم، مگر ان میں سے تھوڑے سے کہ لم یخونوا، وہ خیانت نہیں کریں گے. انہوں نے خیانت نہیں کی ابھی تک. وهم الذين آمنوا منهم، اور وہ ہیں کہ جو ان یہودیوں میں سے مسلمان ہو چکے ہیں. وکیل استثناء من قوله وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الا قلیلا منهم کا استثناء ولا تزال تطلع على خائنة منهم کے بجائے وجعلنا قلوبهم قاسیہ سے ہے. فاعف عنهم واصفح، آپ انہیں جو ہے وہ معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے. ان تابو، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں. وہ آمنو، اور ایمان لے آتے ہیں. وعاہدو، اور معاہدہ کرتے ہیں. والتزم الجزیہ، اور جزیہ کو جو ہے وہ لازم سمجھ لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وکیلا، اور یہ کہا گیا ہے کہ مطلق یہ آیت مطلق ہے کہ جی بس مطلق ہے، توبہ کرے نہ کرے بس آپ ان سے معاف کیجیے. شروع میں جو ہے وہ مکی زندگی کے اندر کافروں سے لڑنے اور قتال کی جو ہے وہ کے بجائے
یہ تھا کہ آپ ان سے جو ہے وہ درگزر کیجیے اور منہ موڑ لیجیے، اتنی بات تھی۔ تو یہ وکیل مطلق تو یہ مطلق ہے، ان تابو و آمنو کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ پھر مطلق ہے تو نسخہ بھی آیت سیف ہے، پھر آیت سیف سے جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، اور جب یہ آ گیا کہ قاتل مشرکین کافہ اور قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور اسی طرح جو ہے وہ جب یہ آیتیں ہیں کہ جہاں پر تم انہیں پاؤ تو قتل کر دو، تو ان آیات کی بنا پر یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ یا پہلی جو انہوں نے بیان کی کہ جی ان تابو، اگر ہم اس کو ان تابو وامنوا وہادوا والتزموا الجزیہ، جزیہ سے اس کو جو ہے وہ مقید کریں تو پھر یہ منسوخ نہیں ہوگی، کہ اگر توبہ طائب ہوتے ہیں اور آپ کی بات مان لیتے ہیں اور جزیہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے پھر جنگ کیجیے۔ تو دوسرا قول یہ کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت صحت کے ساتھ، اور یہ اپنے اصل معنی میں واقف کہ وہ توبہ مطلق جو ہے وہ آپ ان کو معاف کر دے۔ تو یہ مکی زندگی کا اندر یہی حکم تھا، اور پھر جب مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ اور شوکت دے دی، اور پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اجازت جہاد و قتال مل گئی۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پاک نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تعلیل للامر بالصفح وحس علیہ، ان اللہ یحب المحسنین۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو امر بالصفح دیا گیا ہے، یعنی معافی کا اور درگزر کا، اس کی علت بیان ہو رہی ہے کہ آپ معاف کیجئے، یہ معاف کرنا جو ہے نیکی ہے اور اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا ان اللہ یحب المحسنین کہہ کر اس نیکی پر اور اچھے کام پر جو ہے وہ ابھارنا ہے، ترغیب دینا ہے۔ وتنبیہ علی ان العفو، اور اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ ان العفو عن الکافر الخائن احسان، ایسے کافر سے جو ہے وہ کافر کو معاف کرنا جو خائن بھی ہو، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ فضلا عن العفو عن غیرہ، جائے کہ وہ عفو جو ہے وہ کسی غیر سے ہو، تو وہ کتنا بڑا اس کے علاوہ سے ہو، یعنی جو کافر ہو اور خائن نہ ہو، یا کافر ہی نہ ہو مسلمان ہو، تو کافر خائن کو معاف کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، اس کو ان اللہ یحب المحسنین کہہ کر اس کی تعلیل کر دی۔ تو جو کافر ہو لیکن خائن نہ ہو، یا کافر بھی نہ ہو ساتھ ساتھ مسلمان ہو، اور کسی نیک مسلمان سے اگر آپ جو ہے وہ اس کو معاف کرتے تو وہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم ای واخذنا من النصارى ميثاقهم، ومن الذین قالوا انا نصارى کا معنی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے کہا جی ہم نصارہ ہیں تو ہم نے ان سے وعدہ لیا، ای اخذنا من النصارى ميثاقهم، اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ عیسائیوں سے ان کا وعدہ لیا، کما اخذنا ممن قبلهم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ وکیل تقدیر ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عبارت کی تقدیر یہ ہے ومن الذین قالوا انا نصارى قوم اخذنا، تو اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ جی ہم نصارہ ہیں، قوم نصارہ ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ ان سے لیا ان کا وعدہ۔ وانما قالوا انا نصارى لیدل علی انہم سموا انفسهم بذلك، ان نصارہ کہہ کر یہ اس طرف یہ جو ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو کہ یہ نام انہوں نے خود رکھا تھا نصارہ، ادعاء لنصرت اللہ سبحانہ وتعالی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی نصرت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کی جو ہے مدد کی، یا انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین میں مدد کی۔ فنسوا خذا مما ذکروا به فأغرينا أي فألزمنا من غريب الشيء إذا لصق به۔ یغری اغراء کا معنی ہوتا ہے، اغراء العداوت کا معنی ہوتا ہے کسی کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکانا۔
تو یہاں یہ معنی کر رہے ہیں کہ فَأَلْزَمْنَا، ہم نے لازم کر دیا ان کو، ان میں دشمنی کو اور بغض کو چپکا دینا. کہتے ہیں کہ غریم بشیک کا معنی ہوتا ہے اذا لصق به، جب وہ اس چیز کے ساتھ ملصق ہو جائے، مل جائے. تو گویا کہ عداوت اور بغض جو ہے ان کے ساتھ مل چکا ہے، ان کے جسم و جان کا حصہ بن چکا ہے، طبیعت کا حصہ بن چکا ہے. تو قیامت تک یہ ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بغض رکھیں گے. بین فرق النصارى، یعنی نصارہ کے جو فرقے ہیں ان کے درمیان، وهم نستوریہ و یعقوبیہ و ملکانیہ، او بینہم و بین الیہود، کہ ان کے اور یہودیوں کے درمیان. وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون بالجزاء والعقاب، کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی جو کرتوت ان کے بارے میں خبر ہوگی، انہیں دی جائے گی. متنبع کرے گا اللہ پاک. اب کیسے کرے گا؟ اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملے گی، ان کو بدلہ ملے گا، اور برے کام کرنے والوں کو جو ہے سزا ملے گی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. یا اہل الکتاب یعنی الیہود والنصارى، اللہ رب العزت کی ان سے مراد اہل کتاب سے یہودی اور عیسائی ہیں. ووحد الکتاب لأنه للجنس، اور کتاب کو واحد لائے ہیں. کتاب کا صیغہ جو ہے یہ جنس کے لیے ہے، تو جنس کتاب جو بھی کتابیں، ساری کتابیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. لقد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب کنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآیت الرجم فی التوراة وبشارة عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام بأحمد فی الانجیل. بہت سی وہ باتیں جو تم کتاب میں چھپاتے ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صفت جو انجیل و تورات میں بیان کی گئی ہے، اور تورات میں جو ہے وہ رجم کی آیت ہے اسے چھپاتے ہو. وہ بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو خوشخبری ہے وہ چھپاتے ہو. ویعفو عن کثیر مما تخفونہ لا یخبر به، اور بہت سی باتوں کو جو ہے وہ یہ تم چھپاتے ہو ان کی خبر نہیں دیں گے وہ پیغمبر. اذا لم یستر الیہ الامر، یستر الیہ الامر، جب امر دینی، کوئی دینی معاملہ اس کی طرف مجبور نہیں کرے گا، تو پھر ہر بات جو تم چھپاتے ہو وہ تو بیان کرنا ضروری نہیں ہے. وہ باتیں کہ جو دین اسلام کے لیے ضروری ہیں اور جن پر دین کا دار و مدار ہوگا یا دین اسلام میں ان کا ظاہر کرنا ضروری ہوگا، ان تمام باتوں کو ظاہر کریں گے، ہر بات کے بارے میں خبر نہیں دیں گے. اون کثیر منکم فلا یؤاخذہ بجرمہ، یا ان کثیر منکم، یہ بہت سی، یعفو عن کثیر، اور تم میں سے بہت سو کو جنی معاف کر دے گا اللہ رب العزت، اور جو جرم کیا ان کو معاف. ولا فلا یؤاخذہ بجرمہ، کہ یہ جرم ہوگا اس کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ وہ پیغمبر جب تم کوئی جرم کرو گے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یعنی القرآن. قد جاءکم من اللہ نور، کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے تو قرآن کریم مراد ہیں، اور نور سے بھی وہی مراد لے رہے ہیں. پھر عطف تفسیری ہوگا. فَإِنَّهُ الْكَاشِفُ لِظُلُمَاتِ الشَّكِّ، شک اور گمراہی کی جو اندھیریاں ہیں ان کو دور کرنے والا ہے قرآن کریم. تو اس معنی میں یہ نور ہے. والکتاب الواضح الاعجاز، اور کتاب مبین کا معنی کر رہے ہیں
ایسی کتاب جو واضح ہے، وضاحت کرنے والی ہے، اور اعجاز یعنی مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہے، اس میں طوالت نہیں ہے۔ وکیل یرید بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قول بھی کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لفظ نور کا مصداق ہیں، کہ جس طرح یہ قرآن کریم جو ہے وہ کاشف لظلمات الشک والضلال ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاشف لظلمات الشک والضلال ہیں، کہ حضور آئے تو پھر ریافن نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ دنیا کے لیے نور ہی ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم یہدی بہ اللہ۔ وحد الضمیر، و ضمیر کو جو ہے واحد لایا گیا ہے، یہدی بہ، لأن المراد بہما واحد، اس لیے کہ ان دونوں سے مراد یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی کتاب مبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو مراد دیے گئے، تو دو جو ہیں، اللہ جو ہے وہ کتاب کے ذریعے، اس پیغمبر کے ذریعے ہدایت دے گا، من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ تو ضمیر واحد لائے گی تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ لأن المراد بہما واحد، ان دونوں سے ایک ہی مراد ہے، یعنی مراد ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کا تقاضا ہے وہی پیغمبر اسلام کا تقاضا ہے، اور جس چیز کی دعوت قرآن کریم دے رہا ہے اسی چیز کی دعوت پیغمبر اسلام دیتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے دونوں ایک ہو جائیں گے۔ او لأنہما کواحد فی الحکم، یہ حکم کے اندر دونوں ایک ہیں، کہ جس طرح نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ من اتبع رضوانہ ای من اتبع رضاہ بالایمان منہم، یعنی ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر اللہ کی رضا کی اتباع کریں گے۔ سبل السلام، طرق سلامتی من العذاب، سبل السلام کا منع کر رہے ہیں کہ عذاب سے بچانے کے راستے، عذاب سے سلامتی کے جو راستے ہیں، او سبل اللہ، یا اس سے جو ہے وہ اللہ کے راستے مراد ہیں، جو اللہ نے جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کے جو راستے متعین کیے ہیں ہر کام میں اور ہر معاملے میں، تو یہ وہ مراد ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، ظلمات سے مراد کفر کی انواع ہیں، طرح طرح کے کفر ہیں، تو ان طرح طرح کے کفروں سے اسلام کی طرف جو ہے ان کو نکالے گا، بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ أَوْ تَوْفِيقِهِ، اللہ کے ارادے اور یا اللہ کی توفیق کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، طریق الى طریق هو اقرب الطرق الى اللہ تعالی، صراط مستقیم سے مراد ایسا راستہ کہ جو اللہ کی طرف جانے والے راستوں میں سب سے قریب ترین راستہ ہو، ومؤد الیہ لا محالہ، اور اللہ تک پہنچانے والا ہو ہر حال میں یقینی طور پر، تو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے راستے کی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کی اختیار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ ہم الذین قالوا بالاتحاد منہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اتحاد کی بات کی ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تینوں خدا ہیں متحد ہو کر۔ وکیل لم یصرح احد منہم، ان میں سے کسی نے اس بات کی تصریح نہیں کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی، ولیکن لما زعموا ان فیہ لاہوتا، لیکن جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی جو ہے وہ لاہوت یعنی الہ بننے کی صلاحیت ہے، وقالوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واحد، لازمہم ان یکون هو المسیح، تو اگر لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے تو انہیں یہ لازم آ گیا کہ ان یکون هو المسیح، تو وہ مسیح ہو، یعنی جب انہوں نے کہا کہ جی
عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی لاہوت ہے، الہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اب ساتھ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مطلب اللہ ہے، اس کے اندر اللہ ہونے کی صلاحیت ہے، تو پھر یہ گمان لازم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی الہ ہوں گے، وہی ان کی مراد اللہ سے وہی ہے. نصب الیہم، تو ان کی طرف یہ جو ہے اس قول کی نسبت کر دی گئی، لازم قولہم، ان کے قول کا جو لازم تھا. تو انہوں نے صراحتاً قول نہیں کیا، ان کے دوسرے قول سے یہ لازم آ رہا تھا کہ وہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہے ہیں. تو ان کے قول کے لازم کی ان کی طرف نسبت کر دی گئی. ان کے قول سے جو چیز لازم آ رہی تھی، اور ان کے قول سے یعنی ان فیہ لاہوتن، اس سے یہ لازم آ رہا تھا کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم. تو قول سے جو بات لازم آ رہی تھی، اس لازم کی یعنی ان کے لازم قول کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ گویا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. توضیحا لجہلہم، ان کی جہالت کو واضح کرنے کے لیے، وہ تفویحا لما تقبہم، اور ان کے عقیدے کی جو ہے وہ برائی اور ذلت کے لیے، فضیحت کے لیے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجیے کہ کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا. فمن یمنع من قدرتہ و ارادتہ شیئا، کون ہے جو اس کی قدرت اور اس کے ارادے سے کسی چیز کو روکے. ان اراد ان یہلک المسیح، مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، احتج بذلك على عدم فساد عقولهم. تو احتج بذلك على فساد عقولهم، اس آیت کے ذریعے جو ہے وہ دلیل پکڑی گئی ہے عیسائیوں کے عقلوں کے فساد پر، کہ وہ غلط بات سمجھے ہیں. اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ان المسیح مقدور مقہور قابل للفناء کسائر الممکنات، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کے تحت شامل ہیں. من خیس الخلق، کہ وہ مخلوق ہیں تو اللہ کی قدرت میں ہیں، اور من خیس المخلوق، وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ صفت قہاریت کے تابع بھی ہیں، آ سکتے ہیں، آتے ہیں، لہذا اگر اللہ چاہے تو انہیں ہلاک کر سکتا ہے. قابل الفناء، اور فنا کے قابل ہیں، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی ساری مخلوق تو فنا ہوگی اور فنا کے قابل ہے، جیسے کہ سارے ممکنات ہیں. ومن کان کذالک، اور جو ذات اس طرح ہو، وہ مقدور ہو، مقہور ہو، قابل الفنا ہو، تو فهو بمعزل عن الالوہیہ، تو وہ الوہیت سے بہت دور ہوتی ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، ازاحۃ لما عرض لهم من الشبہ فی امرہ. کہتے ہیں کہ ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو شبہ ہوا، پیش آیا، تو اس شبہ کو جو ہے وہ مٹا رہے ہیں. والمعنی، معنی یہ ہے کہ انہ سبحانہ وتعالی قادر علی الاطلاق، اللہ رب العزت جو ہے وہ علی الاطلاق اس بات پر قادر ہے کہ یخلق من غیر اصل، کہ کسی چیز کو بغیر اصل اور بغیر میٹیریل اور بغیر جو ہے وہ کسی سانچے کے بنا دیں، پہلے اس کی کوئی اصل ہی نہ ہو. کما خلق السماوات والارض، جیسے زمین و آسمان کو بنایا اور ان سے پہلے ان کی کوئی اصل موجود نہیں تھی. ومن اصل، یا ان کی کوئی اصل اور اس سے آگے کوئی اور چیز بنائے. کخلق ما بینہما، جیسے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بنایا، تو زمین اور آسمان بن گئے اور انہی میں سے پھر جو ہے وہ اور چیزیں بنائی. مٹی سے جو ہے وہ انسان بنائے، مٹی سے جو ہے وہ جانور پرندے بنائے، مٹی سے درخت بنائے. من اصل فینشئ من اصل، کبھی تو کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کسی اصل سے،
لیس من جنس ہی کہ اس کی کوئی جنس وہ لیس من جنس ہی وہ اس اصل کی جنس سے نہیں ہوتی کہ آدم جیسے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا اور آدم کی جو ابھی جو جنس ہے وہ مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے وہ کثیر من الحیوانات اور بہت سے حیوانات کو پیدا کیا وہ من اصل اور کبھی جو ہے وہ ایک کسی چیز کو اس کی اصل سے بنایا جاتا ہے لیکن وہ اصل اس کی جنس بھی ہوتی ہے آدم علیہ السلام کو ایک اصل سے بنایا گیا مٹی سے لیکن وہ اس کی جنس نہیں ہے تو کبھی جو ہے وہ اصل سے بنایا جاتا ہے یو جانس ہو جو اس کی جنس بھی ہوتی ہے اما من ذکر وحدہ کبھی تو جو صرف ایک مذکر سے کیسے کما خلق حلق خلق حوا جیسے حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ذکر سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا او من انثى وحدہ کبھی جو ہے وہ صرف ایک عورت سے پیدا کر دیتا ہے اصل بھی اور اس کی جنس بھی ہے قائسہ جیسے عیسی علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے پیدا کر دیا او منہما یا مرد اور عورت دونوں سے پیدا کر دے جیسے تمام لوگ ہیں تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اس بات پر قادر ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ انوکھی ہے کہ وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے تو لہٰذا خدا ہو گئے تو پھر تو حوا علیہ السلام کو بھی خدا مانو کہ وہ صرف ایک باپ سے یعنی ایک مرد سے پیدا ہوئی ہیں اور پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو تو اور بطریقے والا خدا مانو کہ وہ تو بغیر مرد اور عورت کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ کسی کے الہ بننے کی دلیل نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے جیسے پیدا کرنا چاہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أشياء ابنيه عزير والمسيح كما قيل لأشياء ابن الزبير الخبيبون أو المقربون عنده یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے جو ہے وہ احبا ہیں محبوب ہیں تو یہاں پر ابنا کا معنی اشیاء کیا کہ یعنی ہم اللہ کے جو دو بیٹے ہیں عزیر اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ہیں وہ یہودی نے کہا جی ہم عزیر کے جو ہے وہ اشیاء ہیں یعنی اشیاء شیعت ان کی جمع ہے یعنی ان کے حمایتی ہیں یا ان جیسے ہیں مثل کے معنی بھی آتا ہے اشیاء امثال اور اشباہ کے معنی بھی آتا ہے ان جیسے ہیں یعنی جس طرح وہ اللہ کو پیارے ہیں ہم بھی اللہ کو پیارے ہیں یا حمایتی کے معنی میں کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے حمایتی ہیں یا اللہ کے جو ہے وہ بیٹوں کے جو ہے نعوذ باللہ حمایتی ہیں کما قیل علی اشیاء ابن زبیر جیسے ابن زبیر کے اشیاء یعنی ابن زبیر کے حمایتی الخبیبون محبت کرنے والے اول مقربون جو قریب ہوں قریب ہیں ان کے قرب الاولاد من والدہم اولاد جو ہے وہ والد کے قریب ہوا کرتی ہے تو قربت مراد لے رہے ہیں اللہ کی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہہ کر مگر سبق لنحو ذالک مزید بیان فی سورۃ آل عمران اس کا مزید بیان جو ہے وہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے قل فلم يعذبكم بذنوبكم یعنی فإن صح ما زعمتم اگر جو تم گمان کرتے وہ صحیح ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو اللہ کے قریبی ہو تو پھر جو تم گمان اگر یہ تمہارا گمان صحیح ہے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر اس سے پہلے کیوں دے چکا ہے تمہیں عذاب بہت سے مواقع پر فَإِنَّ مَنْ كَانَ بِهَذَا الْمَنْصَبِ اس لیے کہ جو اس منصب پر ہو جو بہت زیادہ قریب ہو لا يفعل تو ایسے کام بھی نہیں کرتا کہ ما یوجب تعذیب جو اس کی تعذیب کو واجب کریں وقد عذبکم فی الدنیا اللہ نے تمہیں دنیا میں عذاب دیا بالقتل قتل کے ذریعے جیسے جو ہے وہ قتل کا حکم دے دیا تھا جو پوجا کر رہے تھے بچڑے کی اور والاسر اور قید کے ساتھ اور مسخ کے ساتھ واعترفتم بانه سيعذبكم بالنار اور تم خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہو کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ عذاب دے گا ایام معدودات کچھ دن تو جب تم اگر اللہ کے بیٹے ہو یا اس کے پسندیدہ تو پھر تمہیں عذاب کیوں آئے گا
تو تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. اگر تم اس دعوے میں سچے ہوتے تمہیں کبھی بھی عذاب نہ دیا جاتا، نہ ماضی میں دیا جاتا نہ مستقبل میں جو ہے وہ کوئی امکان ہوتا. بل انتم بشر ممن خلق اللہ، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی تم انہی میں سے انسان ہو، اور کوئی نئی مخلوق نہیں ہو اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی خاص مزیت ہے. یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا. وہم من آمن به وبرسلی، اور وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، لا چکے ہیں انہیں معاف کرے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَهُمْ مَن كَفَرَ، اور اس سے مراد کافر ہیں. وَالْمَانَى أَنَّهُ يُعَامِلُكُمْ مُعَامِلَةَ صَائِرِ النَّاسِ، اس معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تم سے وہی معاملہ کریں گے جو عام اور سارے لوگوں سے کرتے ہیں، سارے لوگوں والا معاملہ تم لوگوں سے کرے گا. لا مزیت لکم عندہ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی فضیلت اور کوئی مزیت نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كَوْنِهَا خَلْقًا وَمِلْكًا لَهُ، تمام چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ برابر ہے، مخلوق ہونے میں اور اللہ کی ملک ہونے میں، کہ ایک کو دوسرے کی کوئی مزیت نہیں ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. جب لوٹ کے جاؤ گے فَيُجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ، محسن کو اس کے احسان، والمسیء بِإِسَاءَتِهِ، اور گناہ گار کو اور برے کو اس کی برائی اور اس کے گناہ کا جو ہے وہ بدلہ دے گا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے لیے ہمارا رسول بیان کرے گا. کیا بیان کرے گا؟ الدین، ای الدین، الدین. و حذف لظہورہ، یبین لکم الدین، دین کے لفظ کو کہتے ہیں کہ محذوف کیا اس لیے کہ یہ اس کے ظہور جیسے یہ عقلاً ظاہر تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ محذوف کر دیا. ظاہر نبی کا کام دین ہی بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی اور چیز وہ بیان نہیں کرتا. او ما کتبتم، یا وہ چیزیں جو تم نے چھپائی ہیں اللہ وہ نبی انہیں بیان کرے گا ہمارا رسول. وہ حذف لتقدم، اب یہ لفظ ما کتم تم کیوں محذوف کیا؟ تو کہا جی پہلے گزر چکا ہے کہ بہت سی جو بات تم چھپاتے ہو وہ نبی بیان کرے گا. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُقَدَّرُ مَفْعُولٌ عَلَى مَعنَى، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مفعول یہاں پر مقدر نہ مانا جائے اس معنی پر کہ یبین لکم ای یبذل لکم البیان، تمہارے لیے بیان جو ہے وہ صرف کرے گا، تمہارے لیے بیان کرے گا. والجملہ فی موضع الحال، اور جملہ جو ہے وہ حال کے جگہ پر ہے. ای جاءکم رسولنا، معنی بنے گا کہ آیا تمہارے پاس ہمارا رسول مبیناً، واضح باتیں، مبیناً وضاحت کرنے والا بن کر. علی فترۃ من الرسل متعلق بجاءکم، یہ جاءکم کے ساتھ متعلق ہے. جاءکم علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی بہت بڑی جو درمیان میں جو فترہ گزری اور غیر حاضری گزری، اس دوران جب رسول نہیں آئے تو تمہارے پاس آیا. ای جاءکم علی حین فطور من الارسال، یعنی وہ تمہارے پاس آیا اس وقت پر کہ جب ارسال میں فطور تھا، اور ارسال کے اندر جو انقطاع تھا، وہ انقطاع من الوحی، اور وہی منقطع تھی بڑے زمانے سے، درمیان میں کوئی نبی بھی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 پونے 600 سال. اور او حال من الضمیر فی، یا کہتے ہیں کہ جو اس میں ضمیر ہے اس سے حال ہے. علی فترۃ من الرسل جو ہے وہ جاءکم کی یا تو ضمیر سے حال ہے یا جاءکم سے جو ہے وہ کے متعلق ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کراہت ان تقولوا، یعنی اس بات کی ناپسندی کے طور پہ جو ہے دوبارہ رسول بھیجا کہ تم کل یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا. ذالک وتعتذروا به، اور تم عذر پیش کرو. لہذا تمہارا عذر ختم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے پیغمبر رسول کو آخری رسول بنا کر بھیج دیا گیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر متعلق بمحذوف، یہ محذوف کے متعلق ہے کہ لا تعتذروا، اب جو ہے وہ تم عذر پیش نہ کرو، اب تمہارے پاس جو ہے وہ بشیر و نذیر آ چکا ہے.
ما جاءنا یعنی ما جاءنا کے ساتھ تم عذر پیش نہ کر سکو، فقد جاءکم وہ تو تمہارے پاس تحقیق آ چکا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پر قادر ہے، فیقدر علی الارسال فطرا وہ پے در پے رسول بھیجنے پر بھی قادر ہے، کما فعل بین موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان پے در پے رسول بھیجے، اذ کان فی بینہما 1700 سنہ و الف نبی اس لیے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ 1700 سال کا عرصہ اور 1000 نبی ان کے درمیان آئے اس ایک 1700 سال میں، ولل ارسال علی فطرہ اور درمیان میں جو انقطاع کر کے بھی جو ہے وہ بھیج سکتا ہے، بھیجنے پہ قادر ہے، کما فعل بین عیسیٰ و محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا، کان بینہما 669 سنہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 700 سال بینہما 600 سال یا 569 سال جو ہے وہ تھے، اربعۃ انبیاء اور 4 نبی، ثلاثہ من بنی اسرائیل 3 جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے، واحد من عرب اور ایک عرب میں سے، خالد بن سنان العیسیٰ، وفی الآیت امتنان علیہم اور آیت کے اندر جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ احسان جتلایا جا رہا ہے کہ بین بعث الیہم خینا تمست آثار الوحی کہ جس وقت جو ہے وہ وحی کے آثار مٹ گئے، وکانوا اخوت اور وہ ما یکونون الیہ اور وہ بہت زیادہ محتاج تھے جو کچھ ان کی طرف ہو رہا تھا، تو وہ اب وحی اور ارسال رسول کی طرف محتاج تھے، تو اللہ نے جو اس وقت جو ہے وہ جب یہ بہت زیادہ محتاج تھے ان کی احتیاج کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان پر پیغمبر بھیجا۔ یہاں پر درمیان میں یہ جو بات کی کہ اربعۃ انبیاء تو یہ اربع انبیاء والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 3 بنی اسرائیل سے اور ایک جو ہے وہ عرب سے خالد بن سنان العبسی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یہ 4 انبیاء کیسے اور کیوں؟